بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میرے دوست شفقت محمود صاحب، منسٹر آف ایجوکیشن، ریکٹر نسٹ لیفٹیننٹ جنرل جاوید محمود بخاری صاحب، محترمہ شائستہ سہیل صاحبہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے، چیئرمین نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈاکٹر یاسر فیاض صاحب، وردی ڈیلیگیٹس، پارٹیسپینٹس آف دی اے آئی اسٹارٹ اپ چیلنج، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا پروگرام آپ نے یہاں پہ ارینج کیا، اور بڑی خوشی ہوئی سن کر اس بات کی کہ 6 یونیورسٹی کا کنسورشیم بنا کر آپ نے ایک بہترین کام شروع کیا جس کی ملک کو ضرورت ہے۔ جس چیز کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ اس کے اندر وہ بات بھی شامل ہے جو شفقت محمود صاحب نے جس بات کا ذکر کیا۔ جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا تھا یہ کہ چیزوں کو پہچاننا وقت سے پہلے بے انتہا ضروری ہے۔ ایک ترقی یافتہ قوم، جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے، ایک آؤٹ اسٹینڈنگ بزنس مین جو چیزوں کو پہچانتا ہے، ایک اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھا ہوا آدمی جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں کون سے شیئرز اور کون سی انڈسٹری تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ 70s یا 80s میں ایک کتاب جان نیسبٹ کر کے ایک صاحب تھے جنہوں نے میگا ٹرینڈز کتاب لکھی تھی۔ اس وقت سے میرے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میگا ٹرینڈ کو پہچاننا، اور پہچان کر جو قومیں ان چیزوں کو جلدی یا جو لوگ جلدی پہچان لیتے ہیں تو وہ اپنے کاروبار میں یا قومیں اپنے مستقبل کے اعتبار سے بڑی ترقی کرتی ہیں۔ اسی اعتبار سے آپ سوچئے امیزون بک ڈسٹریبیوشن کے اور بک سیلنگ سے شروع ہوا، ٹولز موجود تھے جو آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے اٹ ہیز بیکم a very big force in supplying goods to every place on earth، مگر وہ ٹرینڈ کسی نے پہچانا، ٹولز موجود تھے۔ اور میں پاکستان کے حوالے سے یہی سوچتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑی کامیابی ہے کسی چیز کو پہچاننا وقت سے پہلے، اور آپ کو مثال بھی دوں گا کہ کہاں پر ہم نے یہ کامیابی حاصل کی، مگر ایک جگہ پر ہم ذرا سے سلو رہے، اور وہ ہے مثال کے طور پر کہ انفارمیشن بیس کتنا بڑا ہے، اور ہم نے کتنی دیر لگائی کہ آن لائن انفارمیشن کو ٹیپ کرنا، اس کو سمجھنا۔ ٹیچنگ میتھڈالوجی جب موجود تھی، خان اکیڈمی امریکہ میں بچوں کو سکھانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے 2007 میں شنزن میں یہ بات کی تھی کہ جو انفارمیشن آج کسی بیرونی یونیورسٹی میں ہے وہ انفارمیشن ریئل ٹائم میں یا 1 سال تاخیر سے بھی پاکستان آ جائے تو بے انتہا ترقی ہوگی۔ ہم کہتے رہے، سوچتے رہے، بتاتے رہے، انسسٹ کرتے رہے، مگر ایک لیتھارجی تھی۔ جب ہم گورنمنٹ میں آئے شفقت صاحب، تو شفقت صاحب نے اس کی طرف کچھ موومنٹ شروع کیا، اور کووڈ نے حلق کھول کر یہ معجون سب کو کھلا دی۔ ویسے نہیں سمجھ میں آتا، ہم چلتے رہتے خرامہ، بڑا سمجھانا پڑتا کہ یہ کرو، اور انفارمیشن موجود ہے دنیا میں۔ اب فرق کیا ہے، ایک پاکستانی سائنٹسٹ ہے یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے اس میں، اور ایک یورپین یا امریکن میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے انفارمیشن بیس کا۔ میرا اور آپ کا دماغ، اللہ میاں نے دماغ سب کا ایک سا پیدا کیا ہے، لہٰذا انالیٹیکل بیس تو ایک سا ہو گیا نا، جس کی بنیاد پر ہم پروسیس کرتے ہیں چیزوں کو، وہ ایک ہو گیا۔ مگر اس کے اندر بچپن سے ایک اور چیز ضرور آتی ہے کہ انالیٹیکل بیس بھی صحیح ہو، 2 + 2 4، اور آدمی بائسز سے نکلے، یہ بچپن سے سیکھتا ہے آدمی۔ اور اس کے اندر مختلف لوگ مختلف اہمیت اور مختلف کیفیت اختیار کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ زندگی بھر ایسے لوگوں سے بڑا متاثر رہا ہوں جن کا انالیسس چیزوں کے حوالے سے اچھا ہوتا تھا۔ تو انفارمیشن بیس یکساں اب کلاؤڈ میں موجود ہے، فی الحال تو یکساں نہیں تھا کہ انجینئر یہاں کا اور انجینئر یورپ کا، اس میں انفارمیشن بیس کا فرق۔ لہٰذا جب وہ گریجویٹ کر کام پر گیا تو ایک جس کا انفارمیشن بیس اچھا تھا، ہارورڈ کا کوالیفائڈ تھا، اس کو لوگوں نے اچھی نوکری دی، اس کی اپارچونیٹیز اور ملٹیپلائی کرتی گئی۔ مگر اب وہ زمانہ آیا ہے جب انفارمیشن بیس کلاؤڈ میں موجود ہے، بڑی اہم بات۔ لہٰذا ہماری رفتار ترقی کی کوئی روک نہیں سکتا۔ بہت کم چیزیں اب کاپی رائٹڈ رہ گئی ہیں۔ میرا وین آئی واز الیکٹڈ ٹو دا ورلڈ انٹر فیڈریشن، تو میں نے
اوپن سورس انفارمیشن کی بات کی. 2007 سے 2013 تک میں وہاں پہ تھا. تو اوپن سورس ٹفٹس یونیورسٹی کو انکریج کیا, MIT کو انکریج کیا کہ اپنی انفارمیشن کو اوپن سورس کرو. اس وقت اوپن سورس اتنی انفارمیشن موجود ہے. تو میں ابھی جنرل صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو برک اینڈ مارٹر سسٹم آف ایجوکیشن ہے وہ بھی تھریٹ میں ہے. جہاں شفقت صاحب نے یہ کہا کہ ریڈنڈنسی ہو رہی ہے, کہیں انسان ہی ریڈنڈنٹ نہ ہو جائے, مگر بہت ساری چیزیں اندر تھریٹ ہیں. جو برک اینڈ مارٹر ایجوکیشن سسٹم تھا وہ اس بات پر فکس تھا کہ لائبریریز ہوں گی, کتابیں ہوں گی, فزیکلی لوگ پڑھ رہے ہوں گے اور فزیکلی ٹیچر ان کو گائیڈ کر رہا ہوگا. ٹولز جیسے جیسے آتے گئے, یہ آپ کے یہاں پروجیکشن ٹول ایک موجود ہے, یہ بھی ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے نا. ٹولز جیسے جیسے آتے رہے تو وہ بدلتا گیا. اس وقت لیٹ می ٹیل یو کہ یہ جو برک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز ہیں, برک اینڈ مارٹر بینکس آر انڈر تھریٹ. لوگ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہم آپ کے انڈسٹری اپنی کتاب کھول کر ہمیں دے دے اپنے اکاؤنٹس, اینڈ دی انالیسس کین بی میڈ ود ان سیکنڈز اور ود ان منٹس کمپیئر ٹو جو آپ جائیں گے اپنی کتابیں لے کر جائیں گے, بینکر کے ساتھ بیٹھیں گے, بینکر انالیسس کرے گا. آل دیٹ از پاسٹ. تو برک اینڈ مارٹر از انڈر تھریٹ. خیر یہ تو ایک بات ہوئی جو آپ کو سوچنا پڑے گا. میں دوسری بات آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کے دماغ کی لمیٹیشن ایک ہے. میرا خیال سے دماغ کی میموری کا آپ کے ٹیلی فون کی میموری سے کم ہے دماغ کی میموری. 1 گیگا بائٹ ہوگی, زیادہ سے زیادہ 5 گیگا بائٹ ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. دی ایسٹیمیٹس آف ہیومن میموری از بٹوین 1 and 5 گیگا بائٹس. تو اب تک انڈسٹری میں یہ ہوتا تھا کہ مجھے اگر بہت سارے لوگ چاہیے, کیونکہ ایک دماغ تو لمیٹڈ ہے نا, تو لہٰذا میں نے لوگوں کو امپلوائے کیا. یہی آپ یونیورسٹی میں کرتے ہیں, آپ کو ٹیچرز چاہیے, آپ نے بہت سارے لوگوں کو امپلوائے کیا اور دماغوں کو ملٹیپلائی کیا. ٹوڈے انفارمیشن اتنی قریب آ گئی کہ ایک پروڈکٹ آپ باہر دکھا رہے تھے جو ویل چیئر ہے, کہ جاپان نے دی تھی 4 سال پہلے, اور اس کا ایشو یہ تھا کہ وہ انسان کے دماغ سے الیکٹریکل سگنلز لے کر آج ویل چیئر مینیپولیشن کرے گی. تو ریسنٹ ریسرچ ریسنٹلی رپورٹڈ اباؤٹ 2-3 months ago کہ جو لوگ کچھ بھی موو نہیں کر سکتے, ٹوٹلی پیرالائز ہے. وہ سائنسدان تھا نا جو نیک سے نیچے پیرالائز تھا, جی اسٹیفن ہاکنگ. تو وہ تو پھر بھی اپنے منہ سے he would tap on certain words. اب the ability for a person with implants today, ابھی یہ امپلانٹس کے ذریعے برین کے اندر وہ ویل چیئر بھی موو کر سکتے ہیں, اور اس بات کا امکان ہے کہ برین اور کمپیوٹر کا سائنیپس بن جائے. اچھا یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. میں تو صرف آپ لوگوں کو تو بیسکس آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ ساری چیزیں تو معلوم ہیں, تو لیٹ می جسٹ انڈلج ود یو ان اے پیشن آف مائنڈ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ انسان جائے گا کہاں اور پاکستان کا کیا مقام ہے, اور یہی میرا پیشن ہے. تو جیسے ہی میں پریسیڈنسی میں آیا تو میں نے ایک پہلا مضمون لکھا نومبر میں. سپتمبر میں ذمہ داری مجھے دی گئی, نومبر میں نے ایک مضمون لکھا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ کا پاکستان کے اندر کیا مقام ہونا چاہیے, جسٹ ٹو کریٹ اے وائبرنسی کہ ہمارے یہاں اس طرف ایک سوچ بڑھے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت میرے ذہن کے اندر 5 میگا بائٹ سے 5 گیگا بائٹ سے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. بہت ساری کتابیں پڑھتا ہوں, ہوتا کیا ہے اس میں, ہوتا یہ ہے کہ پچھلا بھولتا چلا جاتا ہوں, نئی چیزیں یاد آتی جاتی ہیں اور نئی چیزیں امپلانٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ لمیٹڈ ہے نا. تو واٹ ہیپنز وین یو سلیپ, دا برین گوز آن اے سائیکل آف مینٹیننس. اچھا مینٹیننس کیا ہوتی ہے کہ آپ نے آج سے 30 دن پہلے کیا کپڑے پہنے تھے, دیٹ از irrelevant information. It was relevant until the 29th day or 28th day. تو برین جو ہے وہ اس کا کنیکشن ڈراپ کرتا ہے and empties that shelf for further information. But that happens at night. لہٰذا آپ نے میڈیکل سائنس میں یہ دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سو نہیں سکتے یا جن کو وہ ڈرپ ٹارچر دیا جاتا تھا تو ان کی برین کے اندر اتنا کچرا ٹائپ کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ دے بیکیم انسٹیبل. تو میرا اور آپ کے دماغ کے اندر فی الحال یہی ہے کہ جو انفارمیشن آئی تو صاف کر کے تازی انفارمیشن رکھ لی. کچھ پرنسپلز ہمیشہ کے باقی رہے, کچھ چیزیں یاد آ گئیں, اچھا مجھے یاد آیا, دوست مل گئے تو انہوں نے بتایا کہ کیا ہم نے کب کیا تھا.
بٹ یہ جو سائنیپس کا ذکر جو باہر جو ویل چیئر کے حوالے سے، دیٹ از دا نیو ایرا، ابھی آیا نہیں۔ میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں وہ اپنی میموری سے کر رہا ہوں، میں جو فیصلے کروں گا اپنی میموری سے کروں گا، جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں وہ اپنی میموری میں گئی ہیں۔ بٹ if there is a synapse today not related to my computer input into the computer and the Google search, if that synapse gives me direct link from my brain to the information base, that will be a very huge change. 10 or 15, 20 years later that will happen, and that phenomenon will be called a cyborg with a brain computer interface. اس کے آگے شفقت صاحب نے کہا کہ ریڈنڈنسی کی کیفیت آئے گی، اور ہو رہی ہے بعض جابس کے اندر، مگر اتنی ساری چیزیں اور اس کے علاوہ کھل رہی ہیں۔ ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ کبھی کمپیوٹر لے نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں کم ہو جائیں، ریڈیالوجی کم ہو گئی، اس کی اہمیت کم ہو گئی، کیونکہ ریڈیالوجی واز بیسڈ آن ایکس رے انٹرپریٹیشن اینڈ انفارمیشن۔ اس وقت فیشل ریکگنیشن ہیز اوورٹیکن، دا کمپیوٹر ہیز اوورٹیکن فیشل ریکگنیشن ان 2016۔ تو لہٰذا ریڈیالوجی کے اندر، ریڈیالوجی جو امیج ریکگنائز کرتا تھا، دا کمپیوٹر کین ڈو اے فار بیٹر جاب۔ کیوں؟ اس کا انفارمیشن بیس بڑھ گیا۔ مائی بردر ان لا پاسڈ اوے ریسنٹلی، اس کو میں نے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں کتنے ایکس رے دیکھے ہوں گے؟ انہوں نے کہا 50,000 1 لاکھ دیکھے ہوں گے۔ بٹ ٹوڈے ان دا کمپیوٹر یو فیڈ ملینز آف ایکس ریز، and the ability for the computer to come to the right diagnosis is far better than a radiologist، کیونکہ امیج ریکگنیشن۔ انٹرونشنل ریڈیالوجی رہ جائے گی، مگر ریکگنیشن ریڈیالوجی ڈائگنوسس یہ چلا جائے گا، یہاں مشین ول ٹیک اوور۔ سو یہ مگر ہیومن انٹریکشن، آپ ڈاکٹرز اگر یہاں پر کچھ ہوں تو ان کے لیے ایک تعجب کی بات بتاؤں کہ ڈاکٹری کے شعبہ کمزور ہوگا، نرسنگ کا شعبہ بڑھے گا جو ہیومن انٹریکشن کا ہے۔ اور یہ ساری ٹیکنالوجیز جو ہیں اس کے اندر، چاہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی جب ڈیولپ ہوئی تھی ان دا فارم آف این ایٹم بام، سب سے زیادہ جو انسانیت نے دیکھا ہے وہ یہ کہ ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کیسے بہتر کی۔ تو اس کا جو ہیومن ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ ہے، دی ایبلٹی تھرو کرسپر ٹو ماڈیفائی اے ڈی این اے ان دا یوٹرس آف دا مدر، یہ جیسی پیدا ہو ٹو ماڈیفائی، پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ بیماریوں سے انسان کو پاک کیا جائے گا۔ سپر ہیومن کیفیت ہٹلر نے پیدا کرنے کی کوشش کی، دیٹ از اے جنریشنل کام، 4-5 جنریشن میں پتہ چلے کہ جی ہیومن انٹلیکٹ بہتر ہوا نہیں ہوا، بٹ دی ایبلٹی ٹو ریڈیوس ڈیزیز پروسیس از دیٹ ٹوڈے، دی ایبلٹی ٹو دین پٹ ان گڈ جینیٹک اینڈ انٹیلیجنس ٹریٹس از دیر، ناٹ بینگ یوز، کیونکہ ایتھیکلی پتہ نہیں کہ کیا کرے۔ جو چیز ایتھیکل لیول پر آ جائے اور پریکٹیکل لیول پر پاسبل ہو مگر بحث ایتھیکل ہو، وہ چپکے کہیں نہ کہیں اس پر ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو the development of a superhuman possibility of a superhuman race is also around the corner۔ مگر اس سے زیادہ خطرہ تو یہ ہے کہ کوئی سپر انٹیلیجنس نہ بن جائے، and that is around, that is possible, keep that in mind۔ جو ڈی این اے کے اندر میرے اور آپ کے ڈی این اے، میرے انسان کے ڈی این اے میں جو چینجز آتی ہے 8-6 ہزار سال میں آئی ہیں۔ دس ایولیوشن ہیز ٹیکن پلیس اوور ملینز آف ایئرز، بٹ دا ڈی این اے آن سلیکان ماڈیفائز مچ فاسٹر ان سیکنڈز۔ اور یہ جو کمپیوٹنگ کی صلاحیت جس سے آج میں اور آپ بڑے امپریسڈ ہیں، دیٹ از انڈر اے ڈفرنٹ کوانٹم چیلنج۔ جو گوگل نے کوانٹم 55 کوانٹم بٹس کا کمپیوٹر بنایا، جس کے اندر انٹینگلڈ الیکٹرانز کے اعتبار سے اور سپر پوزیشن کے اعتبار سے انالیسس ہوتا ہے، دیٹ ول بی ملینز آف ٹائمز مور پاورفل دین دا کمپیوٹرز ایگزسٹنگ ٹوڈے۔ اچھا، اب انفارمیشن کہاں ہے؟ یہ کمپیوٹرز کا فائدہ کیا ہے؟ یہ انالیٹکس میں آئے گا۔ ڈیٹا بہت ہے، انٹرنیٹ آف تھنگز میں ہر وقت ڈیٹا ہے، آپ کے ٹیلی فون میں ہر وقت ڈیٹا ہے، سارے پاکستان کے اندر اتنا ڈیٹا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پریزنٹ ٹیکنالوجی، آپ جیسے ہونہار لوگ پاکستان کا ڈیٹا سب لگ جائیں فل ٹائم، آج کل جو ہمارا ٹیلنٹ اویلیبل ہے، تو کئی سال تک پاکستان کا ایگزسٹنگ ڈیٹا نہیں ہینڈل کر سکتے۔ یو نیڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹو بی ایبل ٹو اینالائز دا ڈیٹا۔ دیر از ہیوج ڈیٹا ان پاکستان آلریڈی، بہت بڑا ڈیٹا ہے۔ تو لہٰذا آپ کے جو راستے کھل رہے ہیں اس کے اندر ایک اور چیز کا میں ذکر کرتا چلوں
میرے پاس آپ سے بات کرنے کو تو بہت ساری چیزیں دل بھی چاہتا ہے، مگر زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس انالیسس کے اندر نیورل نیٹورکس از اے ویری اسٹرینج فینامنن جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا ایون ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. نیورل نیٹورک انالیسس. اچھا، را ڈیٹا کرنچنگ کے مقابلے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ نیورل نیٹورک انالیسس اے ویری ڈفرینٹ تھنگ، بہت ڈفرینٹ ہے. اور اس کا آپ اس طرح سے اگزامپل لے لیجئے کہ جو الفا بلو کمپیوٹر آئی بی ایم نے بنایا تھا، جس نے ایک چیس پلیئر کو گیری کاسپراف کو ہرایا، اس کے بعد الفا گو جو بنا، تو الفا بلو جو تھا وہ را ڈیٹا دیکھتا تھا، کتنے گیمز ہوئے، کیا کیا چالیں ہوئیں. الفا گو کو نے اپنے خلاف گیم کھیلا 3 گھنٹے اینڈ اٹ بیکیم این ایکسپرٹ. وہ را ڈیٹا کرنچنگ نہیں کرتا، وہ پاسبلٹیز کو اور نیورل نیٹورکس کے ذریعے انالیسس کرتا ہے. تو اتنی بڑی دنیا کھل رہی ہے. آئی ریممبر کالمنسٹ بائی دا نیم آف مارٹن گارڈنر، وہ سائنٹیفک امریکن میں کالم لکھا کرتا تھا. اس کی ایک کتاب ہے آہا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ویو آف انوویشن اور کریٹیوٹی جو بچوں آپ لوگوں کے پاس اب آپ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، دیٹ از اے برین ویو. اٹ از ناٹ ریلیٹڈ سم ٹائمز ٹو اے لاجیکل کنسٹرکشن آف این آئیڈیا، اٹ جسٹ کمز. تو ایسی کیفیت، یہ ماحول، نسٹ کا ماحول اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ٹیک لیب کا ماحول، وہ انوائرمنٹ آپ کو دے رہا ہے جو سٹیمولیٹنگ انوائرمنٹ ہو. مگر پاکستان کے اندر جن چیزوں کی سخت ضرورت ہے، ایک تو دیکھو اس چیز نے کیا تبدیلی کی. ایک تو یہ تبدیلی کی کہ چیزیں سستی ہو گئی، مورز لا کے اعتبار سے سستی ہوتی گئی. ڈیموکریٹائزیشن ہو گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں ٹیلی فون آ گیا، ہر ایک کا ایکسیس ڈیٹا کے ساتھ ہوا. تو یہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ آئی سجیسٹ ٹو یو، ایک پیٹر ڈائمنڈس کر کے ایک آدمی ہے جس نے سنگولیرٹی یونیورسٹی بھی بنائی. وہ کہتا ہے کہ ہیلتھ میں اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، بڑے غور سے سننا، ہیلتھ میں اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے کہ اگلے 10 سال میں کوئی بیوقوفی کر کے مر مت جانا، کیونکہ لائف ایکسٹینشن کا امکان شروع ہو رہا ہے. اٹس آلریڈی دیر اینڈ آئی بلیو اٹ. جب ڈیزیز کو، پہلا سٹیپ تو یہی ہوا نا کہ ڈیزیز کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا، ٹرمینل ڈیزیز کو پکڑنا شروع کر دیا، کینسر کو کرنا شروع کیا، نینو ڈیلیوری آف ڈرگس کے ساتھ ہینڈل کرنا شروع کیا، جین ایڈیٹنگ کے ساتھ ہینڈل کرنا شروع کیا، اسٹیم سیلز کو ماڈیفائی کر کر انجیکٹ کرنا شروع کیا. تو دس از دیر. تو جب ڈیزیز کو آپ ہینڈل کریں گے، اس کے ساتھ جو ایجنگ چینجز ہیں باڈی کے اندر، آئیڈینٹیفائڈ ایجنگ چینجز ہیں، اس کو بھی جینیٹیکلی ماڈیفائی کرنے کا امکان، اور اس کے اوپر ریسرچ شروع ہو گئی. تو دیز آر دا ہیوج تھنگز آر ہیپننگ. پاکستان کی ضرورت کیا ہے؟ لیٹس کم ڈاؤن ٹو دا نیٹی گریٹی. میں بہت عرصے سے، کچھ 6-7 مہینے سے اس بات پر فوکس کر رہا ہوں کہ ڈیفنس کیپیبلٹیز، مثال کے طور پر ڈیفنس ہر قسم کی بات کر رہا ہوں، ڈیفنس ان وار اگینسٹ اٹیکس اور ڈیفنس ان دا بزنس سراؤنڈنگ آف دا کنٹری. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ FBR واز ہٹ، سنا نا؟ اچھا، انڈسٹریز کین بی ہٹ، ڈیمز کین بی ہٹ. یہ ایک اسٹک نیسٹ ورم تھا جو اسرائیل نے ریلیز کیا، تو ایران کے سینٹریفیوجز وہ اسپیڈڈ اپ اینڈ اچھا خاصا وہاں پر ڈیمیج ہوا. تو لہٰذا سائبر سیکیورٹی از سم تھنگ وچ از نیڈڈ بائی یور کنٹری. لہٰذا میں نے پچھلے 4-5 دن پہلے HEC کی کوئی ایک میٹنگ تھی جس میں کچھ بہت سارے چانسلرز تھے، اینڈ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ 2 things: مینجمنٹ آف ڈرگ ابیوز ان دا یونیورسٹیز اینڈ ڈسیبلڈ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. اس میں نے لبرٹی لی، میں نے کہا یار سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اسٹارٹ اپ پروگرام. اٹ از سو امپورٹنٹ اس وقت to make an atomic, not an atomic, to make an aircraft carrier will take Pakistan 30 or 35 years to do something like that. But to increase our cyber defense, it is easy, it is possible, it requires minds, it requires analysis. And it can be done. Resource, information available ہے. کوئی بہت بڑے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پیٹ اسکین چاہیے اور یہ مشین چاہیے. یہ ریسورسز ہیں. These resources have to be put to the ground in Pakistan. اور اگر ہم نے اس میں ایج حاصل کر لیا تو یو ول بیکم وداؤٹ اینی ریزرویشن وچ آئی کین ایکسپریس، یو کین بیکم دا اسٹرانگسٹ نیشن آن ارتھ. اٹ از ایز فاسٹ ایز دیٹ. تو لہٰذا اس ایریا پر میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ بات چھوڑنا چاہتا ہوں کہ دس از ویئر آئی تھنک دا کنٹری نیڈز یو. کیپ آن ورکنگ ہارڈ. آئی ایم ویری امپریس جو کچھ آج آپ نے دکھایا.
بٹ دا ہول ورلڈ از اوپننگ اپ. جس کی جو اس کی جو کیپیسٹی ہے، لوگ کہتے ہیں جو لینئر چینج آتی ہے، آپ لوگ تو سائنٹسٹ ہیں نا، لینئر 30 لینئر اسٹیپس مینس 30 میٹرز. میں کہہ رہا ہوں اس میں ایکسپونینشیل چینج آ رہی ہے. 30 ایکسپونینشیل اسٹیپس will take you about 30 times around the world. That kind of change is happening and it's happening fast. جتنی دیر میں نے اور آپ نے بات کی، یہ ٹرین ہمارے پاس سے گزر رہی ہے. پاکستان has to climb that train as soon as possible. It is doing it and we don't want to export this. آپ سب کے دماغ ہم ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی سروس کے اندر یہ سارے دماغ لگ جائیں. With that hope, ladies and gentlemen, بہت شکریہ. السلام علیکم.